ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی اہم؟ جی آج ہم کچھ مواد کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ اس کا اثر شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے، بالکل، کچھ غیر متوقع طریقوں سے بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا خاص بات ہے۔ یہ واقعی ایک اب دیکھیں دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر ہم انگریزی کو بس ایک مضمون سمجھتے ہیں یا رابطے کی زبان، ہاں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہ کیسے مواقع اور علم تک رسائی کا ایک گیٹ وے بن گئی ہے۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پہ یہ ذرائع انگریزی کو ایک عالمی زبان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، الفاظ، جملے، گرامر، آوازیں، یہ سب تو ہے ہی جیسے کسی بھی زبان میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو چیز اسے منفرد بناتی ہے وہ اس کا عالمی پھیلاؤ ہے، یعنی مختلف ثقافتوں، مختلف ممالک کے لوگوں کو جوڑنا۔ ہاں، یہ پھیلاؤ اہم ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل نقطے پر کہ یہ اتنی اہم کیوں بن گئی ہے۔ جی، پہلی وجہ تو وہ عالمی رابطہ ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ جی ہاں، ان ذرائع میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف بڑے شہر یا روایتی جگہ نہیں، جیسے برطانیہ یا دبئی، اچھا، بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ دور دراز علاقوں میں بھی، مثال کے طور پر چین کے دیہاتوں میں، وہاں کے مقامی کاریگر بھی عالمی خریداروں سے آن لائن رابطے کے لیے انگریزی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو کافی حیران کن ہے۔ اور یہ عالمی رابطہ جو ہے نا، یہ براہ راست جڑا ہے گلوبلائزیشن سے۔ بالکل۔ عالمی گریت صرف رابطے بڑھانا نہیں ہے، یہ تو معیشتوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، ثقافتی خیالات کا لین دین، اور انگریزی اس سارے عمل میں ایک آپ سمجھیں مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ معاشی اور ثقافتی بہاؤ کا ایک اہم چینل بن گئی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، دوسری بڑی وجہ ہے علم اور تعلیم تک رسائی۔ جی، یہ بات تو عام ہے کہ زیادہ تر کتابیں، آن لائن مواد، یہ سب انگریزی میں ہے۔ ہاں، گوگل، یوٹیوب، سب کچھ۔ لیکن ایک تحقیق کا حوالہ ہے ان نوٹس میں جو خاص طور پر یہ بتاتی ہے کہ انگریزی کی مہارت کیسے مخصوص علمی جرنل تک رسائی کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا، اور اس کا ترقی پذیر ممالک میں تحقیق کے معیار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبان کی یہ رکاوٹ صرف معلومات کی کمی نہیں، بلکہ یہ علمی میدان میں پیچھے رہ جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک طرح کی علمی تقسیم پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا پہلو پیشہ ورانہ زندگی۔ جی، کیریئر۔ دفتر، ہوٹل، کال سینٹر، فری لانسنگ، یہ سب تو ظاہر ہے۔ ہاں، یہ تو عام مثالیں ہیں۔ لیکن ایک غیر متوقع پہلو جو ان ذرائع میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ انگریزی کی مہارت ان ملازمتوں میں بھی اندرونی ترقی کا باعث بنتی ہے جن کا براہ راست گاہکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک وسیع تر قابلیت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو شاید آپ زیادہ قابل سمجھے جاتے ہیں عمومی طور پر۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف زبان کی مہارت ہے جو فرق ڈال رہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ان ذرائع میں ایک جگہ مضبوط محسوس کرنے کا ذکر ہے، جب کوئی اپنے خیالات واضح طور پر بیان کر پاتا ہے۔ ہاں، خود اعتمادی۔ بالکل، خود اعتمادی۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ کیسے ایک انجینئر نے عالمی ویڈیو کال پر وہ ایک تکنیکی مسئلہ انگریزی میں وضاحت سے بیان کیا۔ اچھا۔ اور اس سے ٹیم میں اس کی حیثیت ہی بدل گئی۔ تو زبان کی مہارت کے ساتھ ساتھ یہ خود اعتمادی کا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، اور یہ خود اعتمادی صرف کام کی جگہ تک تو محدود نہیں ہے۔ نہیں، میٹنگز ہوں، عوامی مقامات ہوں یا سفر کے دوران بھی اپنے خیالات کو اعتماد سے بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف الفاظ جاننا نہیں ہے بلکہ انہیں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا فن ہے۔ صحیح۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ جی، یہ مواد واضح کرتا ہے کہ انگریزی آج صرف رابطے کی زبان نہیں ہے، نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ عالمی سطح پر علم حاصل کرنے، کیریئر میں آگے بڑھنے اور یہاں تک کہ ذاتی خود اعتمادی کو بڑھانے کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکی ہے۔ بالکل۔ اس کا اثر ہماری زندگی کے کئی پہلوؤں پر ہماری توقع سے زیادہ گہرا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب ایک زبان اتنی عالمی طاقت حاصل کر لیتی ہے تو اس کے ثقافتی اور شناختی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ دوسری زبانوں اور ثقافتوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے؟
اور کیا مستقبل میں ٹیکنالوجی جیسے بہتر ترجمے کے ٹولز جو آ رہے ہیں، ہاں AI وغیرہ، جی کیا وہ اس منظر نامے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں زبان، طاقت اور عالمگیریت کے پیچیدہ تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔